अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि बिल्ली थैले से बाहर आई है, ऐसा लग रहा है कि पूरा चिड़ियाघर थैले से बाहर आ चुका है, क्योंकि बिल्ली, बिल्ला, शेर, सांप, हाथी सब कुछ बाहर आ चुका है। और आपको पता चल रहा है कि किस तरह इस मुल्क के आईन को पूरी तरह खाने की तैयारी हो रही है। मतलब जब आप आइन की स्पिरिट ही खत्म कर देते हैं तो फिर उसके बाद हम यही कह सकते हैं कि देखा जाए तो आपका आइन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। बस एक तकल्लुफ है कि एक आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है जिसमें आपके मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। बहरहाल इस पर तफसील से मैं आगे बात करती हूँ। इसके साथ साथ आज का दिन इम्पॉर्टेंट 3 नवंबर 2 वजह से काफ़ी ज़्यादा तारीख में याद रखा जा रहा है। एक तो जी मुशर्रफ साहब ने इस दिन एक इमरजेंसी नाफिज की थी, और दूसरा इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ था वजीराबाद के मकाम पर, जहां पे इमरान खान साहब की टांग में गोलियां लगी थी। और ये वाकया गुजरे भी अब 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, किसी किस्म की तहकीकात नहीं हुई। इसके ऊपर तफसीलन बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से एक खबर है आज, जिससे पता चलेगा कि उनका फैसला क्या है, और साथ में अंसार अब्बासी साहब का इम्पॉर्टेंट कॉलम, जो कि लग रहा है कि मौजूदा हालात में वैसे तो आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो हालात की मंजरकशी है उसमें वो कोई बहुत इररेलेवेंट नहीं नजर आता। इस पे बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले 27वीं तरमीम की बात करते हैं, जिसके बारे में मैंने कहा कि ये एक ऐसी तरमीम है जिससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रही सही एक जमहूरियत है, रही सही कोई सिविल सुप्रीमेसी की बात है, रही सही कोई आज़ाद अदलिया की रमक है, तो ये सब चीज़ें भी अब इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के होने के बाद बज़ाहिर ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक ट्वीट आया आपसे थोड़ी देर पहले, वरना हुकूमत ने तो अभी तक कुछ रिवील ही नहीं किया था कि वो 27th अमेंडमेंट में क्या करने जा रही है। और पता नहीं हुकूमत को खुद भी वैसे पता था या नहीं, क्योंकि उनके वज़रा तो टॉक शोज में ये कह रहे थे कि अभी इसके ऊपर काम ही शुरू नहीं हुआ, अभी इसका ड्राफ्ट ही नहीं बनना शुरू हुआ। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 2 दिन के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक एक्सपोस्ट पर ये बताते हैं कि जनाब जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनकी मुलाकात जो हुई, शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने ताउन मांगा है कि 27वीं तरमीम को पास करने के लिए अपनी हिमायत दें। और अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि हमने एक अपनी जो उनकी होती है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसका इजलास बुला लिया है, हम उसके ऊपर गौर करेंगे और फिर उसके ऊपर देखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस 27वीं तरमीम के कुछ चीदा निकात भी जो हैं वो सामने रख दी हैं। मैं उन निकात को और फिर उनके इफेक्ट्स के ऊपर आपके सामने कुछ चीज़ें सामने रख देती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का ये मूव कि उन्होंने ये सारी चीज़ें रिवील की हैं आने से पहले, ये तो नहीं एग्जैक्टली उन्होंने बताया कि क्या क्या अमेंडमेंट हो रही है, लेकिन ये जरूर बता दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से नुक्ते को छेड़ने जा रहे हैं। तो ये ऐसा लगता है कि उनकी कोई सोची समझी मूव है क्या, जिसमें जानबूझ के उन्होंने ये चीज़ें ओपन की हैं किसी हद तक, ताकि लोग इसके ऊपर डिबेट करें, इसके ऊपर एक ओवरऑल जो कंसेंसस है वो डेवलप हो या ना हो, तो उस सूरत में भी कुछ फीडबैक मिल जाए। ये है ऐसा, या फिर ये उन्होंने बस इसलिए बताया है कि जनाब हम ये करने जा रहे हैं और हमें इस हवाले से जो है एक जहन साजी अब करनी है। अब इसका मकसद क्या है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर इसका मकसद ये था कि उन्होंने इसको रिवील करके किसी हद तक एक डिबेट ओपन की है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये अच्छा ही किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। असल में बात तो पता तब चलेगी जब ये फैसला हतमी करेंगे कि क्या ये इसको सपोर्ट भी करने जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी का हमेशा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रहा है। बल्कि अगर आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी की वो चीज़ें रेड लाइन रही हैं जिसके ऊपर वो दूसरा मौक़िफ़ भी सुनना नहीं चाहते थे, गुफ्तगू ही नहीं करना चाहते थे। अब उन चीज़ों के ऊपर भी गुफ्तगू और साथ साथ तब्दीली होने जा रही है। तो उसके ऊपर अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि हम सोचते हैं, हम बात करते हैं, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी तब्दीली है। बाय द वे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जी इस जो तरमीम है 27वीं तरमीम, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट यानी कि आईनी अदालत की
بنانے کے اوپر, اس کے قیام کے اوپر جو ہے بات ہوگی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہی چیز ہے جو آئینی بینچ ہے, اور آئینی بینچ کو ایک نیا نام دے دیا جائے گا آئینی عدالت. اس کا مقصد کیا ہوگا کہ آئینی بینچ میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت جوڈیشل کمیشن کے تھرو ججز کو انڈکٹ بھی کر سکتی ہے اور ان کو نکال بھی سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آئینی بینچ جو ہے اس کی جو ججز ہیں وہ باقی ریگولر بینچز کا بھی حصہ بن جاتے ہیں. لیکن اگر آئینی عدالت الگ سے بنا دی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو ججز ہوں گے آئینی عدالت کے, وہ مخصوص رہیں گے صرف انہی آئینی پٹیشنز کو سننے کے لیے, اور وہ جو دیگر سویلین مقدمات ہوں گے اور دیگر جو چیزیں ہوں گی ان کے اندر وہ باؤنڈ نہیں ہوں گے بینچز میں بیٹھنے کے لیے. تو ایک تو اس میں یہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ آئینی عدالت بنا کر ٹوٹلی اس بات کو ختم کیا جائے گا کہ بار بار ججز کو ادھر ادھر کرنے سے ہم ایک دفعہ اسپیسیفک ججز, ہم خیال ججز پر مشتمل ایک کورٹ بنا دیں تاکہ ہمیں ٹینشن ہی نہ رہے. تو یہ وہی ان کی خواہش تھی جو 26ویں ترمیم میں بھی تھی, لیکن اس وقت بوجوہ نہیں ہوئی. تو اب اس کو جو ہے 27ویں ترمیم میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پہنا دیا جائے گا کیونکہ ان کے پاس بہرحال نمبرز پورے ہیں. اچھا, اب اس کے علاوہ اس میں جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی ججز کو ٹرانسفر کیا جا سکے گا. آف کورس یہ بات جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے ہے, لوور جوڈیشری کے لیے ہے. اس میں اگر دیکھا جائے تو سیدھا جو آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جن سے بڑے لوگ یہ پریشان ہیں ان کو ادھر ادھر بھیجنے کے لیے یہ امینڈمنٹ لائی جائے گی, تاکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ دیکھتے تھے کہ 4-5 ججز بالکل ڈٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آئین کے, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کا یہ ایکا جو ہے وہ ٹوٹے اور ان کو ادھر ادھر بھیجا جائے. اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں, آئینی عدالت بھی اور ججز ٹرانسفر بھی, یہ آپ دیکھیں تو سیدھا نظر آتا ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی کو کمپرومائز کرنے کے برابر ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب کسی جج کو یہ شک ہوگا کہ جناب میں اگر یہاں پر حکومت وقت کے خلاف کوئی فیصلہ دیتا ہوں, کوئی آرڈر دیتا ہوں, تو یہ تو مجھے یہاں سے بھیج سکتے ہیں, ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ مجھے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو جب کسی بھی جج کے اوپر کسی بھی قسم کا بیک آف دا مائنڈ کسی قسم کے کانسیکوینسز کا خطرہ ہوگا تو وہ کیسے ایک آزاد جج ہو سکتا ہے. اس کو یہ پتا ہوگا کہ جناب میں نے ادھر کوئی ان کی کسی حوالے سے کوئی پریشانی بنائی تو انہوں نے تو مجھے اٹھا کے کسی اور صوبے میں پھینک دینا ہے, تو جناب میرے لیے تو یہ کیس بھی مجھ سے لے لیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ میری ٹرانسفر ہو جائے گی, تو میرے ہاتھ میں کیا آئے گا, اور جو کام کرنا چاہتا ہوں میں وہ بھی نہیں کر پاؤں گا. تو یہ ایک طرح سے سیدھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ججز کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے. ایک چیز. دوسرا جو اس میں انہوں نے معاملہ رکھا ہے, اور یہ اس کا ٹارگٹ کون ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے والی آئینی کورٹ والی بات ہے اس کے اندر سیدھا جو آپ کے آئین پسند ججز ہیں سپریم کورٹ کے اندر, انہیں ایک سائڈ پہ پہلے بھی ایک سائڈ پہ ہی کیا ہوا ہے, ان کو مزید ایک سائڈ پہ کر دیا جائے گا کہ ان کی کوئی ایسی آپشن بھی باقی نہ رہے کہ انہیں کسی جگہ پہ رکھا جائے گا, کبھی نہ کبھی کسی آئینی بینچ کا انہیں حصہ بنایا جائے گا. تو انہوں نے ان کو ٹوٹلی ادھر سے آخری جو ان کی کوئی ایک ہو سکتی تھی پریزنس کی امید وہ بھی ختم کی ہے. اس کے علاوہ جو اس میں انہوں نے بات کی ہے جی بلاول بھٹو زرداری کے مطابق NFC ایوارڈ کے اوپر. اچھا, اب یہ NFC ایوارڈ کیا تھا کہ جس میں صوبوں کو کچھ پیسے دیے جاتے تھے ان کے محصولات کے حساب سے, اور اس میں صوبے جو ہیں وہ ان NFC ایوارڈ کے تحت اپنے جو پیسے تھے ان کو اپنے صوبوں کے ترقیاتی کاموں پر دیگر چیزوں کے اوپر استعمال کر سکتے تھے. اب ہوا یہ ہے کہ NFC ایوارڈ جو ہے یہ پیپلز پارٹی نے بڑی کوشش کر کے حاصل کیا تھا, اور اس کا مقصد یہی تھا کیونکہ پیپلز پارٹی کو نظر آتا تھا کہ جو سندھ ہے وہاں پہ ان کی مستقل ایک حکومت چل رہی ہے, اور آگے بھی ان کا یہی خیال ہے کہ ان کی حکومت سندھ میں چلتی رہے گی. تو انہوں نے صوبائی خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے کہ جی صوبے کے پاس اپنے اتنے پیسے بھی ہوں, نمبر 1, نمبر 2 اختیارات بھی ہوں کہ جس میں وہ اپنی مرضی سے اپنے صوبے کے عوام کے لیے پیسے بھی خرچ کر سکیں اور ان کے لیے پوری پلاننگ بھی کر سکیں. اور اس سلسلے میں جو 18ویں ترمیم لائی گئی تھی جس کے تحت ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو طاقت اور اختیارات کا جو آپ کہہ لیں کہ ڈیولوشن ہوئی تھی اس کو تحلیل کر کے نیچے کی سطح تک لایا گیا تھا. تو اس میں انہوں نے کچھ شعبے خاص طور پر جیسے کہ ہیلتھ کے شعبے, ایجوکیشن کے شعبے, ان شعبوں کو صوبائی گورنمنٹ کے انڈر دے دیا تھا کہ کوئی بھی صوبائی حکومت اپنے حساب سے ہیلتھ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے کام کر سکتی ہے, اور اس کے لیے نہ صرف یہ کہ انہیں پاورز دے دی گئیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس کے لیے ظاہر ہے کہ پیسے بھی دے دیے گئے.
اس وجہ سے یہ محسوس ہوا کہ جناب صوبے جو ہیں امپاورڈ ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے صوبوں میں جو بھی پارٹیز برسر اقتدار آتی تھی وہ اس بات پہ ڈپینڈنٹ نہیں رہتی تھی کہ مرکز میں ان کی حکومت ہے یا نہیں ہے، وہ پھر بھی اپنے طور پر اپنے صوبے میں کچھ نہ کچھ پرفارم ضرور کر سکتے تھے. لیکن اب آپ نے دیکھا ہے کہ NFC ایوارڈ کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جناب اس کو ختم کیا جائے یا اس کے اندر تبدیلی کی جائے. اب یہ تبدیلی کیوں لائی جا رہی ہے؟ پہلے یہ لگتا تھا پیپلز پارٹی کو کہ جناب ہم مرکز میں کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے تو ہمیں سندھ جو ہے وہ سیف رہے اور ہمارے پاس اختیارات بھی رہیں سندھ کی حد تک. لیکن اب ایک دفعہ پھر جو امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں اس میں جو آپ کی مد نظر رکھی گئی ہے چیز وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. اب آپ نے پچھلے کئی ٹاکس میں یہ سنا ہوگا کہ چیف منسٹر صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پیسے NFC ایوارڈ کے تحت بنتے ہیں وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے. تو اب انہوں نے اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو 18ویں ترمیم کی یہ والی شکیں ہیں جس میں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ منسٹری کو جو ہے دوبارہ ان دونوں شعبوں کو وفاق کی خدمات میں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو آپ کے صوبے ہیں ان کے پاس اختیارات اور کم ہو جائیں گے، اختیارات اور کم ہوں گے اور وہ اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کی پالیسیز ہیں اس کو نہیں اس طرح سے ڈیولپ کر سکیں گے. اب وہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے وفاق کے اوپر کہ جناب وفاق ان کے صوبے کے لیے وہ اپروولز دیتا ہے، پلاننگز جو وہ کرتے ہیں یا نہیں دیتا، اس کے لیے پیسے دیتا ہے یا نہیں دیتا، تو وہ ایک ان کے لیے ہرڈل بن جائے گی. تو یہاں پر اگین وہ جو پہلے ان کا ایک آئین کے تحت حق تھا بظاہر وہ حق جو ہے ان صوبوں سے واپس لینے کی تیاری ہے. اب اس میں کسی حد تک پنجاب بھی ظاہر متاثر ہوگا کیونکہ یہاں پہ مریم نواز صاحبہ ہر چیز کا کریڈٹ لیتی ہیں، تو یہاں پر انہیں بھی اس بات میں دقت ہوگی کہ جی وفاق جو ہے وہ کچھ کرتا ہی نہیں. لیکن فی الحال انہیں یہ دقت اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ وفاق میں بھی انہی کی حکومت ہے. لیکن آگے چل کر کبھی اگر پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو پنجاب میں ان کو دی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے تو یہی باری باری لگانی ہے نا. PTI کے خیال ان کا تو خیال یہ کہ PTI کو تو دوبارہ حکومت ملنی کوئی نہیں، یہ ان کا اپنا خیال ہے کہ جو انہوں نے 10 سال کی پلاننگ کی ہے تو اس میں یہ باریاں باریاں کھیلیں گے. تو انہیں یہ ہے کہ جناب اگر آئندہ آنورڈز کسی کی مرکز میں اور کی حکومت ہوئی تو نیچے جو ہے صوبہ اس کو کوئی ٹینشن نہ ہو، تو اس لیے یہ انہوں نے ایک امینڈمنٹ کر رکھی تھی. اب اگر یہ واپس ہوتی ہے تو اس سے یہ تمام پارٹیز مستقبل میں افیکٹ ہو سکتی ہیں. لیکن اس وقت انہیں اپنے مستقبل کا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ انہیں لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے جوتوں کے ساتھ لٹکے ہوئے وہ محفوظ ہے. لہٰذا انہیں صرف ایک خطرہ ہے کہ ہمیں جو PTI ہے اس سے بچا لیا جائے، تو اس کے لیے وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو اہم اس میں ایک تبدیلی کی بات ہو رہی ہے وہ ہے جی الیکشن کمیشن کی تقرری. اب اگین جو ابھی اس وقت سٹیٹس ہے اس کے مطابق تو الیکشن کمیشن کے جو ارکان ہیں ان کی تقرری اپوزیشن اور حکومت کی مشاورت سے ہونی ہے، یعنی اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کی مشاورت سے ہونی ہے. لیکن اب اس میں انہیں پتا ہے کہ جناب ظاہر ہے اپوزیشن جو بھی ہو، کسی بھی دور کی اپوزیشن ہو، وہ اپنے حساب سے ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمشنر لانا چاہے گی. حکومت کی آئیڈیالوجی ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں وہ لوگ ملیں جو انہیں سپورٹ کر رہے ہوں. تو انہوں نے اب اس کو بھی چینج کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کیا سچویشن ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب اگر بن جاتے ہیں، نہ بھی بنے تو ظاہر ہے اس وقت میجورٹی جو ہے وہ PTI کی ہے اپوزیشن کے طور پر. تو وہ ان کو کھٹک رہی ہے بات کہ ہمیں اپنا بندہ لگانے میں کوئی پرابلم نہ ہو، لہٰذا اس کو بھی چینج کرنے جا رہے ہیں. اب ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس کو چینج کر کے کریں گے کیا یہ کریں گے کہ جناب اب یہ ایبسولوٹ پاور وزیر اعظم کو ہی دے دی جائے گی کہ بھی آپ ہی اپنی مرضی سے لگا لیں، آپ کو مشاورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا اس میں ایبسولوٹ پاور کوئی صدر کو دے دی جائے گی یا کوئی کمیٹی بنا دی جائے گی پارلیمنٹ کی کہ جناب اس میں ہم مل کے اس کے اوپر مشاورت کر لیں. ویسے مجھے کافی حد تک امکان نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی کمیٹی بنا دیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں اگر یہ کوئی اپوزیشن اور حکومت کے تناسب سے کمیٹی بنا دیں کہ جی 4 ممبر ان کے ہوں گے، 2 ممبر ان کے ہوں گے، تو ظاہر ہے حکومت کے پاس میجورٹی ہوگی اور پھر وہ آرام سے اپنی مرضی سے اپوزیشن لیڈر بنا سکے گی. تو بظاہر اس میں بھی بدنیتی جو ہے وہ چھلک کے باہر آ رہی ہے. اس کے علاوہ جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 243 میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے جس کے تحت جو آپ کی آرمڈ فورسز ہیں وہ صدر مملکت کے انڈر ہیں، اور آرمڈ فورسز جو ہیں ان کا جو کنٹرول ہے وہ صدر مملکت کے انڈر ہے. وہ ان کی اپوائنٹمنٹ بھی کرتے ہیں، آرمی چیف کی
तमाम बल्कि एयर चीफ और नेवल चीफ्स की भी, और इसके साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की भी, और ये मुशावरत जो एडवाइस होती है बेसिकली वज़ीर आज़म की तरफ से आती है और सदर उसको एंडोर्स करते हैं। अच्छा, अब अगर इसमें कोई तब्दीली की जा रही है तो सबके कान सबसे पहले यहाँ पे खड़े हुए हैं कि भाई इसमें क्या तब्दीली की जा रही है, क्योंकि ये वो एक शिक है कि जिसके तहत बहरहाल आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ हद तक जो भी सिविलियन लीडर्स होते हैं उनके पास एक आखिरी पावर होती है कि जनाब अगर कोई इन्हें लगे कि भाई बिल्कुल कोई एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से रुकावट आ रही है, कोई परेशानी है, तो वो जनाब उसको चेंज करने का कोई इख्तियार रख सकते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से उनके पास इख्तियारात होते हैं। अगर इसमें कोई छेड़छाड़ की जाती है तो फिर उस सूरत में जो रही सही आपकी सिविलियन सुप्रीमेसी है, जो कि कहीं अब वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करती माशाल्लाह, तो उसको भी जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। ये अप्रीहेंशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए इन तमाम अमेंडमेंट्स के हवाले से जो मैंने आपके साथ जिक्र किए हैं कि इन्होंने जितनी भी अमेंडमेंट्स करनी है वो सिर्फ इमरान खान पीटीआई के खिलाफ करनी है, नंबर 1। अदलिया को भी इसीलिए ज़ाहिर कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हैं कि जी वो कहीं उनके हक में कोई फैसला ना दे दें। इलेक्शन कमीशन को भी इसीलिए इन्होंने छेड़छाड़ करनी है कि वो कहीं जेन्युइन इलेक्शन करवा के सही रिजल्ट ना दे दें, क्योंकि आगे भी उन्हें पता है कि ये सिलसिला भी ख़त्म नहीं होना। अगला इलेक्शन भी इनको इसी तरह रिग करके ही जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगला इलेक्शन भी इमरान खान का ही है, अगला वोट भी इमरान खान को ही पड़ना है। तो उन्होंने इसको देर तक कैसे चलाना है मामले को, इसलिए ये तमाम जो अमेंडमेंट्स करते हैं वो उसी मद्देनजर रखते हुए करते हैं कि इनका इक़्तिदार कहाँ कहाँ स्ट्रांग होगा और इमरान खान और पीटीआई को कहाँ कहाँ इन्होंने दीवार के साथ लगाना है। तो ये जो एनएफसी अवार्ड देख लें, 18वीं तरमीम देख लें, जितनी भी आप देख लें, ये तमाम अमेंडमेंट्स जो हैं वो इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही हैं। इससे पहले 26वीं तरमीम भी सिर्फ इसी बात के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन इन लोगों का खौफ ख़त्म नहीं होता। इसीलिए एक काम करने के बाद भी ये समझते हैं कि अब हम सेफ हो गए हैं, लेकिन फिर इनको लगता है कि नहीं, अभी भी इक़्तिदार को खतरा हो सकता है, फिर ये उससे बढ़कर कोई आगे काम करते हैं। तो ये उसी सिमत की तरफ जा रहे हैं। बैरिस्टर कील साहब कहते हैं 243 में हम इसलिए अमेंडमेंट कर रहे हैं क्योंकि जो हमने फील्ड मार्शल को अहदा दिया था उसको कोई आईनी कवर भी देना था। तो अब ये उन्होंने एक बड़ी जेनेरिक सी स्टेटमेंट तो दी है। अब देखते हैं जब अमेंडमेंट सामने आएगी कि उसके तहत होता क्या है। लेकिन ये पीपल्स पार्टी का भी बड़ा इम्तिहान है। वही पीपल्स पार्टी जो एनएफसी अवार्ड, 18वीं तरमीम, इनके ऊपर कभी दूसरा लफ्ज़ नहीं सुनती थी, क्या वो आज इन शिकों को बदलने के लिए तैयार है? क्या इसने जो फाइट लड़ी थी सूबाई खुद मुख्तारी के लिए और उसके ऊपर इनका ये कहना था कि ये उनका क्रेडिट है हमेशा का, और फिर जो आइन बनाया गया था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट में बनाया गया था, उसका भी आज तक क्रेडिट लेते हैं कि जी हम आइन बनाने वालों में से हैं। तो आज आइन की जब धज्जियां उड़ाने जा रहे हैं तो क्या उस वक्त ये डिस्क्रेडिट लेने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार होगी? क्योंकि आपके आइन की जो बेसिक स्पिरिट थी कि जनाब सिविलियन सुपरमेसी होगी, वो ख़त्म होती गई। आपकी जो जजेस हैं वो आज़ाद होंगे, वो ख़त्म होते गए। आपकी सूबाई खुद मुख्तारी होगी, वो ख़त्म होने जा रही है। तो आपके पास जितने भी बेसिक जो पावर सेंटर्स थे, आपकी रियासत के इदारे, आपने उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता कैसे कैसे उसको सरेंडर करते हुए जो आइन की बेसिक स्पिरिट थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप आइन को एक दफ़ा सिरे से ही कह दें कि जी कोई आइन एग्जिस्ट ही नहीं करता। वैसे तो वैसे भी नहीं करता। वैसे बहुत से लोग परेशान हो रहे थे कि ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। मैंने कहा भाई पहले भी यही कुछ हो रहा है। पहले कौन सा कोई आइन के ऊपर चल रहा है? पहले कौन सी जुडिशरी आज़ाद है? पहले कौन सा फैसले जो हैं वो वाकई आपकी सिविलियन गवर्नमेंट कर रही है? तो अगर वो एक तकल्लुफ़ था जो कागजी था वो भी ख़त्म हो रहा है, तो अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन पहले हो चुकी है, कागजी तकल्लुफ़ बाद में किया जा रहा है। वरना पहले ये होता था कि लॉ बनता है उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होती है। इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन पहले हुई पड़ी है और बाद में अब लॉज बनाए जा रहे हैं। तो मैं तो इसको इस तरह से इंटरप्रेट करती हूँ। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अब ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी अपने हाथ पांव कटवा रहे हैं। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि कल को जब हालात बदलेंगे तो फिर इन्होंने कैसे इन चीज़ों के साथ सर्वाइव करना है, जो खुद ये अपने ऑलरेडी तमाम दरवाजे बंद कर रहे हैं। अगर कल को खुद ऑपोजिशन में बैठना पड़ेगा तो फिर वहाँ पर ये दरवाजे कैसे खुलेंगे? इनकी चाबियां तो खो चुकी होंगी और ये आपने खुद अपने हाथ से लॉक लगाए हैं। ये बात याद रहेगी। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। आज के दिन आइन को 3 नवंबर को मुअत्तल भी किया गया था जनरल मुशर्रफ की तरफ से। मेरा ख्याल है वो फिर भी कम हमला था जो हमला आज ये सिविलियन गवर्नमेंट करने जा रही है, क्योंकि उन्होंने तो चलो मुअत्तल किया था ना, वो तो कभी बहाल हो सकता था। ये तो सिरे से उसका हुलिया ही बिगाड़ने जा रहे हैं। तो जनरल मुशर्रफ ने और कोई भी आपके वक्त का डिक्टेटर हो, उन्होंने आइन के साथ हमेशा छेड़छाड़ की। उन्होंने हमेशा आइन को मोम की नाक समझा। उन्होंने हमेशा आइन को बूट के नीचे रौंदा और हमने देखा कि उन्होंने आइन के साथ हमेशा एक मजाक किया और वो खुद
اپنے منہ سے کہتے تھے جنرل مشرف کہ آئین کی حیثیت کیا ہے، یہ ہمارے لیے کوئی بھی نہیں، ردی کا ایک ٹکڑا ہے بس، اس کے علاوہ ہماری اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب یہاں پر آپ اس طریقے سے بات کرتے ہیں، یہ آپ کی مینٹالٹی ہوتی ہے، تو پھر یہ باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں کہ آئین کی آپ کتنی پاسداری کرتے ہیں یا اس کے حلف کی کتنی پاسداری آپ کرتے ہیں۔ آج کے دن عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوا تھا وزیر آباد میں، لانگ مارچ لے کے عمران خان صاحب نکلے تھے لاہور سے، اور وزیر آباد کے مقام پر عمران خان صاحب کے اس قافلے کے اوپر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی ٹانگ میں گولیاں لگیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ ساتھی زخمی ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ نیچے جو کچھ لوگ شرکاء میں سے تھے ان میں سے بھی 1-2 لوگ شہید ہوئے تھے اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے، اور یہ سارا واقعہ اس کو ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی، کیونکہ موقع سے جو ایک شوٹر پکڑ لیا تھا ایک ان کے ورکر نے، اس شوٹر نے آ کے یہ الزام لگایا کہ جی عمران خان جو ہے وہ توہین مذہب کا چونکہ مرتکب ہوا ہے، میں نے اس لیے کیا، حالانکہ وہ ایک رٹا رٹایا بیان بظاہر نظر آتا تھا۔ آج اس واقعے کو 3 سال گزر چکے ہیں، وقت کا وزیر اعظم اپنی مرضی سے FIR نہیں کٹوا سکا اس واقعے کے خلاف، اور اتنا ہی نہیں بلکہ عمران خان کے تو ہر کیس میں ٹرائل میں آپ نے دیکھا کہ مکمل بھی ہوئے، سزائیں بھی ہوئیں، پتہ نہیں کتنے 300 کیسز بھی بن گئے، جو کچھ ان کے ساتھ ہو سکتا تھا وہ ہوتا رہا، لیکن جہاں ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس واقعے کی انکوائری آج تک کبھی نہیں ہو سکی، اور اس شخص کو ایک پورا تحفظ ہی فراہم کر دیا گیا۔ اس کو کسی ایک کیس میں سزا ہوئی ہے، لیکن وہ یہ کیس نہیں ہے جس میں عمران خان کے اوپر گولی چلائی گئی تھی۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس طریقے سے یہ جو ہماری ایک ہسٹری ہے وزیر اعظموں کے اوپر اٹیک کی، یہ برقرار رہی۔ عمران خان صاحب کے اوپر یہ گولیاں لگیں اور اس کے بعد وہ بہت عرصہ ویل چیئر پہ رہے، اس کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا، لیکن خوش قسمتی سے ان کی زندگی پر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا اس میں ان کی زندگی بچ گئی، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اب اس زندگی بچ جانے کے بعد عمران خان نے جو اپنا عروج ایک دیکھا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے کہ ان کی ہر گزرتے دن کے ساتھ مقبولیت میں اضافہ ہوا، یہ قوم ان سے ایک والہانہ محبت کرتی ہے۔ آپ نے اسے بند رکھا جیل کے اندر، وہ اپنا میسج نہیں دے سکا، نشان چھینا، کیمپین نہیں ہونے دی، سب کچھ ہوا، اس کے باوجود لوگوں نے جا کر اس کے بندوں کو ووٹ دیے، اس کو ووٹ دیے، اور اس کے بعد آج بھی وہ جیل میں بیٹھا اس پورے جعلی نظام کے لیے ایک سب سے بڑا خطرہ بنا ہوا ہے، جس کے خوف میں مبتلا یہ لوگ نہ جانے کیا کیا کرنے لگ رہے ہوئے ہیں، کیا کیا پاپڑ بیل رہے ہیں، لیکن اس کا خوف ختم نہیں ہو رہا۔ تو بظاہر اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کو زندگی دی ہے وہیں اس کو عزت بھی دی۔ اب اس کو آزادی اور رہائی کب ملے گی؟ آزاد تو وہ ہے، اب اس کو رہائی کب ملے گی؟ اس کے لیے ظاہر ہے ایک ٹائم کی طرف سب دیکھتے ہیں۔ ابھی تو فی الحال وہ مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ فی الحال تو یہ نظام اپنے پنجے مزید مضبوطی سے گاڑنے میں لگا ہوا ہے، لیکن جب وقت پلٹتا ہے تو پھر یہ تمام آپ کے جو انسان کے بندوبست کیے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو آپ نے انتظامات کیے ہوتے ہیں، وہ کیسے پت جھڑ کے پتوں کی طرح بکھرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے، وہ جو آپ کے محل ہیں وہ تاش کی طرح، تاش کے پتوں کی طرح گرتے ہیں، تو وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، وہ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے۔ کچھ مزید ڈسکشن تھی، لیکن اب اگلے ولاگ میں اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔